اب یہ بیلنس آف پاور خراب ہو گیا، کیونکہ لیبنان کا بھی سیز فائر اگر ہوتا ہے تو وہ سیز فائر کا کریڈٹ بھی جائے گا ایران کے پاس. اگر وہ حماس کا آگے غزہ میں لوگ، ان کے پاس ایف پی وی میزائل جو کہ حزب اللہ کے پاس تھے وہ غزہ میں پہنچ چکے ہیں اس وقت. یہ میں آپ کو خبر کے طور پہ بتا رہا ہوں، غزہ میں حماس کے پاس ایف پی وی میزائلز اور ڈرونز، سوری ناٹ میزائلز، ڈرونز پہنچ چکے ہیں. پھر اس کے بعد جو ان کی اس میں جو گارنٹی ہے، اس کی گارنٹی چائنا لے چاہتا ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشنز میں جائے. یونائٹڈ نیشن، اور اسی لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ٹروتھ سوشل پہ بات کر رہے ہیں اس کی بھی، کہ جو نیوکلیئر ڈسٹ ہے، وہ نیوکلیئر ڈسٹ جو ہے یا نیوکلیئر ڈش یونینیم ہے جو بھی ہے، اس کو یا ہم کر سکتے ہیں یا چائنا کر سکتا ہے. یعنی انہوں نے چائنا کو بھی انکلوڈ کر لیا کہ اگر ایران ہمیں نہیں دیتا تو چائنا کو دے دے، اور چائنا آ کے ان کو، یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ اس پہ بھی سرنڈر کر رہے ہیں. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو میں تباہ کر دوں گا، گرا دوں گا، تہذیبیں، اب وہ اس سے چائنا ان کے ٹروتھ سوشل کے اندر موجود ہے. پھر اس کے بعد کیا خبر آ رہی ہے کہ 300 بلین ڈالرز کا ایک انویسٹمنٹ فنڈ تیار ہو رہا ہے، جو جیرڈ کوشنر، نیو یارک ٹائمز کی خبر ہے، اس میں جیرڈ کوشنر اور اسٹیو وٹکاف اور باقی ان کے جو کاروباری شخصیات ہیں وہ ایک انویسٹمنٹ فنڈ تیار کر رہے ہیں 300 بلین کا، جس کے تھرو وہ ایران کے ساتھ ڈائریکٹ امریکہ اپنا کاروبار، اپنی ٹریڈ، اپنے سارے معاملات طے کرے گا. تو اب یہ سارے معاملات ایران اور امریکہ کے درمیان ڈائریکٹ ڈیلنگ ہو رہی ہے. پاکستان اس میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے میڈیٹرز کا. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اس کے اوپر عرب ممالک خوش ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ خوش ہوں گے وہ، آئی ڈاؤٹ. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ساری جو ایک، آپ سمجھے ہمارے برادر ملک ہیں، لیکن ان کا جو پوری جو اس خطے میں جو بھی ان کا جو پاور پروجیکشن تھی وہ یہ تھی کہ ہم پیٹرو ڈالرز کے تھرو ہیں، ہم آئل کے تھرو ہیں، ہماری انڈسٹری ایسے چل رہی ہے، ہمارے پاس انویسٹمنٹس ایسی ہیں، ہماری ایئرپورٹ ایسی. ایران نے یہ پچھلے 40 دنوں میں جس طرح بند کیا اپنا ہرمز کو، اور جس طرح سے پریشر لے کے گیا ہے ایران کہ ایک قیادت، دوسری قیادت، تیسری قیادت، لوگ شہید ہو رہے ہیں، انٹرنیٹ نہیں ہے، سب کچھ، وہ لڑے ہیں اور انہوں نے قبضہ کر لیا اور آپ نے ہرمز بند کر دی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ اس کے بعد کیا سکون آ جائے گا؟ کیا یہ ملک جو کہ سارے ہمارے برادر ملک ہیں، یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیسے کریں گے؟ دیکھیں بیلسٹک میزائلز کا ذکر نہیں ہے اس میں، بیلسٹک میزائلز کا ذکر ہی نہیں ہے ٹرمپ کی اس میں پورے میسج میں. اور اگر وہ وہاں سے ان کے فنڈز کو، اس نے کہا کہ پیسے ویسے میں نہیں دوں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، لیکن وہ یقیناً معاہدے کا حصہ ہے. اور یہ ایران کے وہ پیسے ہیں جو کہ جب انقلاب آیا تھا 79 کا، تو اس کے بعد جب یہ طلباء نے یرغمال بنا لیا تھا امریکن ڈپلومیٹس کو ایمبیسی پہ قبضہ کر کے، تو فنڈز جو تھے وہ جمی کارٹر نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا تھا، اور جتنے ایران کے فنڈز تھے وہ فریز ہو گئے تھے پوری دنیا میں. اچھا اب وہ ہوئے، پھر اس کے بعد وہ ان کی تعداد کتنی تھی، کوئی اس کو 100 بلین کہتا ہے، کوئی اس کو 120 بلین کہتا ہے آج کی وقت کے لحاظ سے، کوئی اس کو، مطلب وہ بٹوین 100 اینڈ 120 بلین. اب اس کو ایڈ کریں آپ یا اس کو آپ چھوڑیں. اب ایران کو اس معاہدے کے تحت اپنا آئل ساری دنیا میں فروخت کرنے کی اجازت مل گئی، اور یہ آئل جو ایران کا ہوگا، ایران کے اوپر سے پابندیاں بھی ہٹا لی گئی ہیں. یعنی ایران جو ہے وہ پوری دنیا کو اپنا آئل دے گا اور اس پہ پابندیاں نہیں ہوں گی. اور ساتھ ہی امریکہ کے ساتھ اس کے براہ راست مراسم، جس میں پاکستان ہے اور کوئی عرب ملک، کوئی بھی عرب ملک اس وقت، وہ سب کہہ چکے ہیں کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بندی ہو. اور بڑا دل پہ پتھر رکھ کے کہہ رہے ہیں کئی ملک، خوشی خوشی نہیں کہہ رہے، کیونکہ ان کی اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، میں آپ کو یہ ابراہیم ایکٹ کا پھڈا بتاؤں نا بیچ میں، اس وقت 57 ممالک ہیں، مسلمان ممالک 57. ان میں سے 13 عرب ممالک ایسے ہیں، 13 عرب ممالک ہیں جو اسرائیل کو نہیں مانتے. الجیریا، کویت نہیں مانتا اسرائیل کو، لیبنان نہیں مانتا،
لیبیا نہیں مانتا, عمان نہیں مانتا, قطر نہیں مانتا, سعودی عرب نہیں مانتا, سیریا نہیں مانتا, صومالیہ نہیں مانتا, تیونس, یمن, جبوتی, عراق, یہ ملک سارے نہیں مانتے اسرائیل کو. پھر نان عرب ملکوں میں بنگلہ دیش, پاکستان, انڈونیشیا, ایران, ملائیشیا, مالدیو, موریتانیہ, نائجر, سوڈان, برونائی, یہ ملک نہیں مانتے اسرائیل کو. اب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آخری جو اٹیمپٹ تھی ان کی یہ تھی کہ ابراہیم اکرڈ کو بیچ میں لے کر آ جائیں. وہ ابراہیم اکرڈ والا بھی مس فائر ہو گیا, اسے بھی بات نہیں بنی. سعودی عربیہ نے انکار کر دیا, پاکستان نے انکار کر دیا. اور عمان کو, جو کہ ان کا ایک زبردست پارٹنر ہے اس علاقے میں, عمان, یعنی عمان جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ بلوک, اس کو بلوک کر دیں گے. کل اتنے غصے میں تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ. اب یہ ہے کہ اس کو سچویشن روم میں یہ ٹروتھ سوشل پہ میسج ڈال کے چلے گئے ہیں کہ آپ نے ہرمز کو بھی میں کھول رہا ہوں اور یہ بھی کر رہا ہوں, لیکن ایران کو جو ہے, لیکن اس کے بعد اب کیا ہوگا؟ دیکھیں پاور ڈائنامکس پوری تبدیل ہوں گی. نتن یاہو کو, کیا نتن یاہو اس لیبنان سے باہر نکلے گا؟ ریگن نے کال گھمائی تھی, ایک فون اٹھا کے 1982 میں کہ یہاں سے باہر نکالو فوج کو, اور وہ اسرائیل مان گیا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ میں جیسا کہتا ہوں ویسا نتن یاہو کرتا ہے. اور پھر آخر میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ ساری دنیا مان گئی, اب میری ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے ایگریمنٹ, یعنی اب کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, جو میں نے کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, نتن یاہو نے بھی نہیں, میں نے, اور یہ تو سوچ میں میسج ڈال گئے. وہ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد جب مارکیٹس دنیا کی فلڈ ہوں گی ایران کے آئل سے, ٹھیک ہے, اور ایران کا آئل نکلنا شروع ہوگا, تو باقی جو ممالک ہیں جو کہ ایران پہ پابندیوں سے فائدہ اٹھاتے تھے, اور ایران اوپیک کا ممبر ہی ذہن میں رکھیں, فائدہ اٹھاتے تھے, اور وہ اگر کسی بھی مرحلے پہ اگر وہ ایران پہ دوبارہ اسرائیل اٹیک کرتا ہے یا امریکہ اٹیک کرتا ہے, تو ایران کے پاس سب سے آسان طریقہ یہ کہ اب ہم اس کو بند کر دیں. یعنی انسٹیبلٹی, عدم استحکام پیدا کر کے ایران کو نقصان نہیں ہوگا جتنا ان ملکوں کو نقصان ہوگا. کئی ملک جو ہیں ان کا تو بھی سسٹم دوبارہ جو سٹارٹ ہوگا, ابھی تو وہ, اب مجھے نہیں پتا کہ وہ اپنی سیکیورٹی کیسے وہاں پہ اپنی فوجیں کیسے تیار کریں گے اتنی جلدی. اور یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان جو ہے, ہم نے کئی جگہوں پہ معاشی طور پہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہے. ظاہر ہے ہمارے اندر ایک جو ہے وہ ایلیٹ کلاس ہے, ایلیٹ کیپچر ہے اور کرپشن ہے اور سب کچھ, لیکن جہاں تک ڈیفینس کا معاملہ آتا ہے, یا جہاں تک کل یوم تکبیر تھا اور نیوکلیئر کا معاملہ آتا ہے, اور باقی ہمارے جو ڈیفینس کے معاملات ہیں, اور اب تو اسٹریٹجک ڈپلومیسی میں پاکستان سب سے آگے ہے. تو پاکستان جو ہے اس دوران آپ دیکھیں کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ اپنے کوریڈورز بھی کھولے, پاکستان ایران سے آئل بھی لیتا رہا, اور جس کے نتیجے میں آج کچھ آئل شاید کم بھی ہو رہا ہے, جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو رہا, کیونکہ ٹیکس اتنے, مطلب لوگوں کا تو خون پیا گیا ہے, یہ ٹیکس جو ہے خون پی گئے لوگوں کا. لیکن بہرحال میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ صحیح وقت پہ صحیح جگہ اس نے صحیح فیصلے کیے, چائنا کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, ایران کے ساتھ, عرب ممالک کے ساتھ. لیکن آپ اگر کچھ دیر کے لیے پاکستان کو الگ کریں اور صرف آپ ویسٹ ایشیا کی یا مشرق وسطی کی اب ڈائنامکس کو دیکھیں, تو وہ پوری بساط الٹ گئی ہے. اور کئی جو میں کہتا ہوں اپنے ہمارے برادر ملک ہیں, لیکن وداؤٹ نیمنگ اینی ون, وہ تو ایک کنٹری کلب اسٹیٹس ہیں, کنٹری جیسے ہوتا ہے نا, جیسے ایک آپ سمجھیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی سی اسٹیٹس ہیں, لیکن وہاں پر چھوٹا سا ان کا شہر ہے, باقی جگہوں پہ امریکن اڈے بنے ہوئے ہیں. تو وہ تو ایران نے جو ایک بھرم ہوتا ہے نا کسی سپر پاور کا, کہ جی امریکہ بہادر ہے, وہ امریکہ سے لڑے ہیں. امریکن آپ سوچیں ایئر کرافٹ کیریئرز میں ہم نے میزائل داغے ہیں, یہ کوئی ملک سوچ سکتا ہے؟ اسرائیل کو انہوں نے بھرپس نکال دی ہے, ہارڈ اور پیٹریاٹ, اور یہ اب جو جنریشن وہاں سے کھڑی ہوگی, جو غزہ سے بچے بڑے ہوں گے, یا وہ جو ان کے نوجوان ہیں, یا جو وہ کیا ان کے ذہنوں میں کیا ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا کیا ان کے, میں یہ بار بار پچھلے ایک سال سے کم یہ بات دہرا رہا ہوں کہ عرب ممالک کو, اسلامی ممالک کو آگے بڑھ کے ان کو دیکھنا ہوگا. یہ مطلب یہ عرب لیگ کا ایشو ہے جس میں عرب لیگ بنی ہے, یہ OIC عرب لیگ فلسطین کے اوپر بنے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارے بھول بھال کے اس کو کہ کون سا یہ لبنان ہے, کون سا غزہ ہے, یہ ہمیں بچاؤ میں, وہ بھائی آپ جو ہیں وہ, یعنی میں نے آپ سے کہا نا کہ جو لیڈرشپ رول ہے,
اب سعودی عربیہ نے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا کہ انہوں نے یہ ایبرام ایکارڈ میں وہ نہیں جائے.